نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی، آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا۔ بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے۔ اس شہر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بستر پر بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا، ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اس نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو کہ کافی دیر سے اسے شہر کے کونے کونے میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات اسی طرح سنا دی اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصہ میں میری آنکھ لگ گئی کیا ہوا میرے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اور اسے اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچتا ہے، جتنے بھی طلباء غیر حاضر تھے ان سب کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہوا ہے، ایک بیمار ہے۔ ہسپتال میں داخل بچے کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تلاش کرتے کرتے، اور سوچا کہ اسے اپنی بیٹی کا انتقام ہسپتال میں ہی دوں۔ جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زخموں سے بھرپور تھیں اور انگلیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ وہ بولا ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتے ہوئے میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اپنے کمرے میں پناہ دی، لیکن شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، مجھے پھسلانے لگا۔ میں اس کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگنے لگی۔ میں فوراً باہر آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل پھسلا رہا تھا۔ غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا میں اپنی انگلی آگ میں جلا دیتا، جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کرتا، اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں۔ یہی بس میری خواہش تھی، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا یہاں کون لے کر آیا ہے۔ یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا اور بلند آواز سے چلایا لوگوں گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، قدر یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا اور اس کا ذکر کرنے والوں کا کیا خوبصورت انعام ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا۔ ایک اس لڑکی کی عزت محفوظ رہی۔ اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ یہ غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرنے والے وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین تک ان کے جو برے کام ہیں ان کی خبر نہ پہنچے، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تو ان کے ہر فعل سے جو ہے وہ خبر ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ والدین بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، وہ دبدبہ، سزا کا ڈر بٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے والدین جنہوں نے اولاد کی تربیت خوف خدا میں کی ہوتی ہے وہ آج بھی اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک اولاد سب کو